السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الملک کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک، فرام 19 اپ ٹو 23 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توجہ دلائی ہے اپنے ایک معجزے، اپنے ایک کارنامے کی طرف، جس پر اگر انسان تھوڑا غور کر لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب کس کا کیا ہوا ہے، یہ سارا کام کس کا کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں پرندوں کی۔ حقیقت ہے کہ یہ پرندوں کا ہوا میں اڑنا بھی ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہی ہے جس نے ایسے جاندار پیدا کیا جو ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ سینکڑوں جانور، کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں زمین پر، لیکن ان میں سے کوئی اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ اڑنا تو دور کی بات ہے، ہوا میں کچھ دیر کے لیے ایک چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ ایک سوئی لیں، ایک تنکا لیں، اگر ہم لے کر اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ سیدھا نیچے زمین کی کشش کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے نیچے گر جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہوا میں قائم رہے کچھ دیر کے لیے یا اور اوپر اڑے۔ یہ صرف صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں دی ہے، ان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ نہ صرف ہوا میں ٹھہر سکتے ہیں بلکہ اڑ کر آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ یہ کس نے یہ پلاننگ کی؟ کس نے ان کو اس قابل بنایا کہ اڑ سکیں؟ یقیناً ایک قادر مطلق ہستی ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ اس کی قدرت کے قائل ہونے کے لیے بہترین مثال ہے۔ یعنی کوئی چیز جو زمین ہوا میں ٹھہر نہیں سکتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی، وہ پرندے جو کہ چند سو گرام سے لے کر ایک کلو گرام اس سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں، وہ ہوا میں ٹھہرتے ہیں، اڑتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں۔ ایک بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آخر کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا کفار مشرکین سے کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس آخر کون سی فوج ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت خود اتنی بڑی ہے، پر اس کے پاس بے شمار نہ جانے کتنی بڑی فوجیں ہیں، فرشتوں کی اور جنات کی جن سے وہ کام لے سکتا ہے، انسانوں کی جن سے وہ کام لے سکتا ہے۔
یعنی تمام قوتیں اس کے قبضے میں ہیں، سوائے ایک چند معمولی قوتوں کے جو کہ سرکش ہو گئی ہیں، جو اس کو تسلیم کر کے نہیں دے رہی، اس کی بات نہیں مان رہی ہیں. وہ معمولی سی قوتیں ہیں. کون سی بڑی قوت ان کے پشت پر کھڑی ہے جو ان کو سہارا دے گی؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ذرا سی قدرت اور ذرا سی قوت پر اپنے اس قدر زوم میں مبتلا ہوئے کہ اللہ سے ٹکر لینا چاہتے ہیں. پھر ایک اور مثال دی گئی کہ رزق کا معاملے لے لیں. رزق ہم جانتے ہیں کہ یہ پانی اس کے لیے ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زرخِ زمین ضروری ہے. اگر پانی نہ ملے تو بھی رزق یہ نہیں اگا سکتے. اگر زمین بنجر ہو جائے، بانجھ ہو جائے، تو یہ کچھ نہیں اگا سکتے. تو اگر یہ دو نعمتیں اللہ چھین لے، پانی اور زرخیزی کی، تو کہاں سے غلہ پیدا کریں گے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کیا کھائیں گے پھر؟ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کی ضد ہے، سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کے اڑے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر. پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ دو آدمیوں کی مثال دی ہے. ایک آدمی آنکھیں بند کیے اندھا دھن ایک طرف چلا جا رہا ہے، بغیر سمت مقرر کیے، بغیر کوئی راہ سیدھی راہ ڈھونڈے ہوئے، الٹی سیدھی راہ پر چلا جا رہا ہے، گرتے پڑتے چلا جا رہا ہے. وہ آدمی بہتر ہے، سمجھدار ہے، یا وہ آدمی بہتر ہے جو کہ پہلے ایک اچھے صحیح راستے کو دریافت کرتا ہے، پھر اس کے پر سر اٹھا کر دیکھتا ہوا سیدھا چلتا ہے، کیسا نہ ہو کہ کوئی کھڈا آ جائے اور کھائی آ جائے اور وہ اس میں گر جائے. تو اب سوچ لیں آدمی کون بہتر ہے؟ وہی نا جو سوچ سمجھ کے راستہ اختیار کرے اور پھر اس کے اوپر سیدھا ہوشیاری کے ساتھ چلتا رہے، دیکھتے ہوئے راستے کو. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے جس نے سننے کی صلاحیت دی، انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی، اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھتے تو خیر جانور بھی ہیں، سنتے بھی ہیں جانور، لیکن سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت جو انسان کو دی ہے، اتنی بڑی صلاحیت دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اگر سمجھنا چاہے تو مشکل سے مشکل بات کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی لیے انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، آج اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اتنی چیزیں ایجاد کر لی اپنی سہولت کے لیے. لیکن کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی سوچ سمجھ دی ہے، ایسی صلاحیت دی ہے بنانے والے نے. تو کیا ہمارے پر فرض عائد نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ یہ اللہ تو نے ہمیں یہ صلاحیت دی. کوئی بھی ہم اچھا کام کریں، اگر کر سکیں کریں، تو اس کا شکر ادا کریں کہ یہ کس کی صلاحیت تھی. کوئی اچھے آدمی اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. کوئی آدمی اچھے محنت کا کام کرتا ہے، کوئی تخلیق ایجاد کرتا ہے کوئی چیز نئی، شکر ادا کرے کہ کس کی صلاحیت تھی. یہاں تک کہ کوئی آدمی کوئی نیکی بھی کرے تو بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اس کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں آخر میں اس آیت میں کہ تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، نعمتوں کو استعمال تو خوب کرتے ہو، لیکن جہاں شکر ادا کرنے کی بات آتی ہے وہ کم ہی کرتے ہو. حقیقت ہے بہت کم انسان جو ہے ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ تر ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خالق کا شکر، ہمارے پروردگار کا شکر جس نے ہمیں سب کچھ بخشا ہے، یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں. اس لیے اس کے شکر گزاری سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.